اپنا زاویہ درست کر لے، بالخصوص اس دور میں جو موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے بچیوں کو بدگمانیوں کی وجہ سے قتل کر دیے، بہت سارے لوگوں نے اپنی نیک بیویوں کو قتل کر دیے بدگمانیوں کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو بدگمانیوں کی وجہ سے قتل کر دیے۔ اور روز آپ دیکھیں اخباروں میں، سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر خبروں میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اور شریعت کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں کسی کے موبائل سے کوئی شک ہو گیا تو موبائل میں سب کچھ موجود ہے، اس کی تحقیق کرو، اتنی تحقیق کرو جتنا آپ کا علم ہے اس سے زیادہ تحقیق کرو، انشاءاللہ آپ کو مثبت رزلٹ ملے گا، آپ بہت ساری گناہوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں بغیر تحقیق کے اپنے گھر میں بھی شور شرابہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اور معاشرے میں بھی ہم نے بغیر تحقیق کے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو اس بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی کرنا چاہیے، یہ بیماری ہے اور اتنی بڑی بیماری ہے کہ اگر ہم نے اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کی تو یقیناً ہمارا آخرت برباد ہو جائے گا۔ اور وہی حدیث جو پچھلے جو میں نے بیان کیا کہ روزے بھی لے کے جائیں گے، نمازیں بھی لے کے جائیں گے، زکوٰۃ اور حج بھی لے کے جائیں گے، عمرے بھی لے کے جائیں گے، ساری عبادات لے کے جائیں گے، لیکن اگر کسی کے اوپر بدگمانی کی ہے اور وہ آیا اور اللہ نے اس کو حکم دیا کہ جا کے اس سے اپنے بدگمانی کا بدلہ لے لو، تو میرے خیال پر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو علاج اس کا یہ ہے کہ نمبر 1 علاج یہ ہے کہ اپنی آخرت کی انجام کا سوچو۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں غلط سوچ آتا ہے، یہ شیطان لے کر آتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو کسی کے بارے میں غلط موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو جو بھی آپ کو سوچ، جس ٹائم بھی آپ کے ذہن میں سوچ آ جائے تو فوراً اس بندے کو چھوڑ دو، آپ اپنی آخرت کی طرف دیکھیں کہ اگر میں نے اس کے بارے میں یہ سوچا یا کوئی ایکشن کیا تو میرے آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ وہاں پر وہ باب بند کر دیں گے، وہ ٹاپک آپ کا بند ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اپنا آخرت نظر آیا، آپ کو اپنا قبر نظر آیا، آپ کو اپنی موت نظر آئی، پھر کسی کے بارے میں سوچنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے جو پہلے میں نے ذکر کی کہ کسی نے آپ کے پاس بات پہنچائی آپ کے ذات کے حوالے سے، تو آپ کوشش کریں اس کو مطمئن کریں، خاموش ہو جائے اور آپ اپنی معلومات شروع کریں اور اپنا معلومات مکمل کریں، اور جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں اسی طرح آپ پھر فیصلہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی پر بدگمانی، کسی نے، شیطان نے یا کسی انسان نے آپ کو کسی کے اوپر بدگمان کیا، تو اس بدگمانی میں سے اچھے پہلو تلاش کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک آدمی آیا کہ آپ کے ماتحت جو فلان آدمی آپ نے ڈیوٹی پر مقرر کیا ہے وہ تو یہ بھی کر رہا ہے، 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 تو آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا دیں کہ یہ سارے کام تو اس نے غلط گنوائے، لیکن میرے ذہن میں تو ایک اس کی اچھائی بھی ہے کہ وہ یہ اچھا کام بھی کرتا ہے، تو اس غلط کاموں پر جب موقع ملے اس کو سمجھائے، لیکن اس کے بارے میں غلط سوچ ذہن میں مت بٹھائے، اس کو نقصان دینے کا مت سوچے، بس کہ ان کی اچھائی اپنے ذہن میں بٹھائے اور وقت آنے پر اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ تیسرا علاج ہے۔ چوتھا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کسی کے بارے میں آپ کو بدگمانی آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے